کی طرف بینڈ کر کے ایسے، ٹھیک ہے جی. دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا. ہمارے ایک عادت ہے تحیات میں بیٹا ہاتھ یہاں رکھ لیتے ہیں. ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ ران کے اوپر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جھکا دینا. ٹھیک ہے جی. اچھا، قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا. قاعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا سارے پڑھیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. درود شریف کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا. دعائے معصورہ ایسی دعاؤں کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا باقی دعائیں. ٹھیک ہے نا. ربی انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یا باقی دعائیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں وہ پڑھنا. ٹھیک ہے نا. دونوں طرف سلام پھیرنا. پہلے دائیں طرف سلام پھیرنا، پھر بائیں طرف سلام پھیرنا. ٹھیک ہے نا. اچھا، امام کا مقتدیوں، فرشتوں اور نیک جنات کی نیت کرنا. امام کس کی نیت کرے گا سلام پھیرتے ہوئے؟ مقتدیوں کی، کہ مقتدیوں کے اوپر سلامتی ہو. فرشتوں کی، اور جو صالح اور نیک جنات ہیں ان کی نیت کرے گا. اچھا، مقتدی سلام پھیرتے ہوئے کس کی نیت کرے گا؟ امام کی، فرشتوں کی، ادھر کے اور ادھر کے مقتدیوں کی جو ساتھی ہوں گے ان کی نیت کرے گا کہ ان کے اوپر سلامتی ہو. اچھا، جو اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہوگا، جو اکیلا بندہ نماز منفرد اس کو کہتے ہیں، اس نے صرف سلام پھیرتے ہوئے فرشتوں کی نیت کرنی ہے. اس طرف بھی فرشتوں کی نیت، اس طرف بھی فرشتوں کی نیت کرنی. اچھا، اب ایک اور، یہ ہمارے ہاں فقہاء میں اختلافی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. مقتدی اور امام سلام اکٹھا پھیریں. امام السلام علیکم کہے تو ساتھ مقتدی بھی کیا کر دے؟ سلام پھیر. احناف کے نزدیک امام اور مقتدی کیا کریں؟ اکٹھا سلام پھیریں. یعنی امام صاحب نے السلام علیکم کہا، مقتدی بھی ساتھ ہی کیا کرے؟ سلام پھیر دیں. باقی جو فقہاء ہیں نا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کے نزدیک امام سلام پھیر دے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے گا، پھر دوسری سے سلام پھیر دے گا، اس کے بعد مقتدی سلام پھیرے گا. لیکن ہمارے احناف کے نزدیک امام اور مقتدی کیا کریں گے؟ اکٹھے سلام پھیریں گے. پہلا سلام تھوڑا اونچا کہنا، دوسرے میں آواز تھوڑی کم کر دینا. بتاتا ہوں ابھی آ گیا. ٹھیک ہے نا. اچھا، پہلا سلام اونچی آواز سے اور دوسرا سلام کم آواز سے. اچھا، پہلا سلام پھیرتے ہوئے کندھے تک نظر لانا، دوسرا سلام پھیرتے ہوئے چونکہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، مسبوق کو امام کے سلام سے فارغ ہونے کا تک انتظار. مسبوق ایسے بندے کو کہتے ہیں جس کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، جس کی کچھ رکعتیں جو بعد میں آ کر امام کے ساتھ ملا ہو، اس نے کیا کرنا؟ اچھا، ہمارے عمومی طور پر غلطی ہوتی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا. اس نے کیا کرنا؟ امام سلام پھیر کر فارغ ہو جائے گا، اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ کھڑا ہو کر باقی اپنی نماز مکمل کرنی ہے. جو مسبوق ہوگا اس نے کیا کرنا ہے؟ امام کے سلام سے فارغ ہونے تک کیا کرنا؟ انتظار کرنا. اچھا، یہاں سے ایک اور سوال عمومی آج مصدق صاحب نے پوچھا تھا کہ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں درود شریف کے بعد مقتدی بھی پڑھیں گے؟ جی، مقتدی بھی پڑھیں گے دعائیں، مقتدی بھی دعائیں پڑھیں گے. دعائیں جو معصور دعائیں نا، معصور دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نماز میں درود شریف کے بعد جب آخری اتحیات میں بیٹھتے ہیں، قاعدہ اخیرہ میں بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو اس میں کیا کریں گے؟ مقتدی بھی دعائیں پڑھے گا درود شریف کے بعد. ٹھیک ہے. امام سلام پھیر تو زیادہ، اگر مثلا تھوڑا سا فرق. یہاں سے ایک سوال یہ محسن بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مقتدی سلو ہوتے ہیں، امام تیز ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ امام سلو ہوتا ہے، مقتدی تیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بس مقتدی ہوتے ہی تیز ہے. ٹھیک ہے جی. امام بیچارہ سلو ہی ہوتا ہے، اس کا سافٹ ویئر پرانا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو کیا کہتے ہیں دوسرا، اس کے اوپر امام کے اوپر لوڈ زیادہ ہوتا ہے نا، اتنے لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے. اچھا، تو اگر بہت زیادہ فرق نہ ہو، بہت زیادہ فرق یہ نہیں، امام صاحب سلام پھیر دیں، مسجد پوری چلے جائے، مقتدی صاحب ابھی درود شریف پڑھ رہے ہوں. ٹھیک،
ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. کوئی ایک آدھ جملے کا فرق ہو تو پھر پورا کر کے سلام پھیر دے. لیکن تو کوئی بات نہیں، اتنا فرق سے کوئی نہیں، اس کے بعد سلام فوراً پھیر دینا، ٹھیک ہے جی. ہاں جی، زیادہ فرق نہ ہونا تو اتنے فرق سے نماز میں اثر، بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی، بہت زیادہ تاخیر نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پھر امام کی ابتدا ختم ہو جائے گی. جی ہاں جی، اچھا یہ ایک مثال اصل میں پتہ کیا، مقتدی کے لیے امام کی اقتداء واجب ہوتی ہے. امام کی ساری چیزیں مقتدی کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ کافی ہوتی ہیں. اب مثال، ٹھیک ہے، ہم قرات نہیں کرتے، امام قرات، اصل میں کیا کہا، امام کی قرات سب کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مقتدیوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. مقتدی کے لیے قرات کریں، مثال کے طور ہم الحمدللہ اپنی مسجد میں ترتیب سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اب سارے مقتدی تو ہمارے پیچھے نہیں پڑھ سکتے نا، کتنی مشکل ہوتی. شریعت نے کتنی آسانی کی، کیا اجازت دی ہے، امام کی قرات کیا ہوتی ہے؟ سب کے لیے کافی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں امام کے مقتدا کرتے نا، امام کو غلطی لگ جاتی ہے، سجدہ سہو کرتا ہے، مقتدی نے بے شک ٹھیک بھی نماز پڑھ لیکن اس نے امام کی اقتدا میں کیا کرنا ہے؟ سجدہ سہو امام کے ساتھ ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اگر کسی کے اتحیات میں درود شریف آدھے میں پڑھ رہا تھا، امام صاحب نے سلام پھیر دیا، وہ بھی ساتھ سلام پھیر دے، اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑ، کوئی خلل، کیوں؟ امام نے پڑھ دیا، اس کے لیے کافی ہوگا، امام کی اقتدا پوری ہوگی، ٹھیک ہے جی. جیسا کہ خاموشی کی نماز ایسا لکھی ہے، سلام تو پڑھی ہے، فاتحہ پڑھے کے ساتھ مقتدی کو آگے کی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے یا امام؟ مقتدی نے صرف ثنا پڑھنی، صرف فاتحہ پڑھنی بھی لازمی نہیں ہے، ضروری نہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ بھی نہیں پڑھنا، چپ چاپ کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک، ثنا پڑھ کر خاموش کھڑا ہو جائے گا امام کے پیچھے، ٹھیک ہے جی. ثنا پڑھ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. امام صرف فاتحہ بھی پڑھ لے گا، قرات بھی کر لے گا، ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، یہ جو نماز کے مسائل ہیں ہم سیرت النبی بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کی خدمت میں اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں، کہیں آپ کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ یار اس مسجد میں سیرت نہیں بیان کرتے، ہم صرف کیا کہتے ہیں پورا سال سیرت بیان کرتے. اب دیکھیں نا، یہ جو نماز ہے نا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے نا. نماز سے بڑی اور کوئی سیرت ہے؟ اب بندہ کہ میں نماز نہیں پڑھتا لیکن ساری سیرت بیان کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو کون سا اچھا ہوگا؟ نماز پڑھ کر سیرت پڑھنے پر عمل کرنے والے، بغیر نماز کے سیرت پر عمل کرنے والے، ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. میجر وقاص صاحب نا وہ ایکسیڈنٹ میں زخمی، ان کے لیے دعا کرنے، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما دے. اللہ تعالیٰ جتنے ظاہری نقصانات ہیں، چوٹوں کی صورت میں، دیگر صورت میں، اللہ سب سے شفا عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین.